अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही हंगामा ख़ेज़ होने वाला है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हंगामे वाली ख़बरें हैं। तो जनाब इमरान खान की जेल के अंदर झड़प हो गई है। तफ्तीशी टीम के ऊपर उन्होंने बहुत ही संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। क्या मुकालमा हुआ, क्या कुछ हुआ, वो जज साहब के ऊपर एक जो है वो पाबंदी लग गई है, उनकी डिग्री जाली निकल आई है, उसके बारे में भी आपको बताना है। ईमान मज़ारी जो है उनका लाइसेंस मनसूख होने जा रहा है। इसके अलावा और भी कितनी अहम ख़बरें हैं जो आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी। तो चलिए मैं अगर आपको सारा रन डाउन बताऊंगी तो बहुत टाइम गुजर जाएगा। शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। चलिए सबसे पहली खबर जो मैंने आपके साथ आज के ब्लॉग की शेयर करनी है वो जनाब ये है कि खान साहब जेल के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्तइल हो गए। और आपको याद होगा कि पिछली बार भी तफ्तीशी टीम जब उनके पास पहुंची थी तो वो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्तइल हुए थे। ना सिर्फ मुश्तइल हुए थे बल्कि उन्होंने तफ्तीशी टीम के सवालात के जवाब देने से भी इनकार कर दिया था और उनको इस बात की धमकी भी दी थी, बल्कि धमकी नहीं धमकियाँ दी थी कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो वो एक एक को याद रखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे नागिन 100 साल के बाद अपना बदला लेती है। अब जनाब नई ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि NCCIA की जेल के अंदर तफ्तीश के दौरान सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से खान साहब से तफ्तीशी टीम जो है उसने पूछा कि खान साहब आप तो जेल में हैं, आपके वेरीफाइड अकाउंट से डेली अजीबो गरीब किस्म के ट्वीट्स जो हैं वो शेयर होते हैं। बल्कि ख़ास तौर पे ये जो पिछले दिनों बन्नू के अंदर वाक़या पेश आया और बन्नू के अंदर जो शोहदाए हमारे उनके नमाज जनाजा में KPK गवर्नमेंट नहीं गई और ख़ान साहब ने जनाब क्या किया है कि दोबारा से अफ़गानिस्तान को लेकर, पाकिस्तान के ताल्लुकात को लेकर फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम लगा के हमारे इदारों की दोबारा से तज़हीक की है। तो जब उनसे ये पूछा गया कि बताइए कि आपके ट्विटर हैंडल को या आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को जहाँ पे PTI का बयानिया प्रॉपर तरीके से वेरीफाइड अकाउंट से आता है उसका कौन बानी है जनाब, कौन चला रहा है। तो जनाब इसके ऊपर क्या हुआ कि इमरान खान जो हैं उनके पास एडिशनल डायरेक्टर अयाज़ खान की सरबराही में 3 रुकनी टीम जो है वो अडयाला जेल गई थी और इमरान खान के सवालात जो हैं उन पर जवाबात देने पर वो ना तो आमादा थे और बार बार मुश्तइल हो रहे थे। इमरान खान ने एडिशनल डायरेक्टर अयाज़ खान के ऊपर ज़ाती तासुब का इल्ज़ाम भी लगाया और इमरान खान ने कहा कि यही अफसर मेरे ख़िलाफ़ साइफ़र और जाली अकाउंट्स के मुकदमात भी बनाता रहा है, इसका ज़मीर मर चुका है, मैं इसे देखना भी नहीं चाहता, यहाँ से निकल जाओ। इस पर NCCIA की टीम ने कहा कि किसी ज़ाती एजेंडे नहीं बल्कि अदालती अहकामात की रोशनी में हम आपके पास आए हैं और हम तफ्तीश कर रहे हैं। आप मेरी शक्ल देखना चाहते हैं देखिए, नहीं देखना चाहते ना देखें, लेकिन मुझे बराए करम मेरे सवालात का जवाब दें। तफ्तीश के दौरान सवाल किया गया कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स जिब्रान इलियास, CIA, रा या मोसाद कौन चलाता है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ये सवाल सुनते ही मुश्तइल हो गए और कहा कि जिब्रान इलियास तुमसे ज़्यादा मुहिब वतन है, तुम अच्छी तरह जानते हो कि कौन मोसाद के साथ है। तहकीकाती टीम है जो उन्होंने पूछा कि आपके पैगाम जेल से बाहर कैसे पहुँचते हैं। खान ने जवाब दिया कि कोई ख़ास पैगाम रसान नहीं, जो भी मुलाकात करता है वही सोशल मीडिया तक मेरी बात पहुंचा देता है। तो मैं तवील अरसे से पाबंद सलासल हूँ और मेरे तक कोई और तरीक़ाकार नहीं है। मेरे जो सियासी साथी हैं उनकी मुलाकात को भी मेरे साथ इजाज़त नहीं दी जाती। तफ्तीशी टीम ने सवाल किया कि खान साहब सोशल मीडिया अकाउंट से फ़साद क्यों फैला रहे हैं। जवाब में इमरान खान ने कहा कि वो अपने सोशल मीडिया से फ़साद नहीं फैला रहे बल्कि कबायली अजला में फ़ौजी ऑपरेशन पर इख्तलाफी राय दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी रहनुमा उनके पैगामात रीपोस्ट करने की हिम्मत नहीं रखते क्योंकि उन्हें नताइज का खौफ है। इमरान खान ने तफ्तीशी टीम को ये भी कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन चलाता है, अगर मैंने बता दिया तो वो भी आप लोग पकड़ के जेल में बंद कर दोगे, अगवा कर लोगे। तो आपको पता ही है कि PTI के अकाउंट से किस तरह की चीज़ें और किस तरह से मुल्क दुश्मनी की बातें कही जाती हैं अफ़गानिस्तान के हक़ में, इंडिया के हक़ में, रा मोसाद सबके हक़ में। सिर्फ अगर किसी के ख़िलाफ़ बात की जाती है तो पाकिस्तानियत के ख़िलाफ़ की जाती है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की जाती है, पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ की जाती है। तो वो तो बताने की ज़रूरत नहीं। और खान साहब का सीख पा होना आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। हम चलते हैं आज की दूसरी खबर पर। दूसरी शॉकिंग न्यूज़ तो आपने सुन ली होगी चेयरमैन PTI के बारे में कि उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया है और कुछ लोग उनके हक़ में भी बातें लिख रहे थे, कह रहे थे कि उनके साथ बड़ी ज़्यादती की गई है। लेकिन उस हवाले से अब मैंने आपके साथ ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो लेटेस्ट अपडेट शेयर करनी है। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि चेयरमैन PTI ने अपने ओहदे से उनको हटाए जाने के अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर कर दी है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी कि PTI के चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान ने ओहदे से हटाए जाने पर
اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ کی اپیل جو ہے وہ دائر کی ہے، اور اپیل کے ساتھ عہدے سے ہٹائے جانے سنگل بینچ کا آرڈر معطل کرنے کی متفرق درخواست پر بھی انہوں نے اس چیز کو دائر کیا ہے۔ انٹرا کورٹ اپیل کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی اے کو پہلے 24 مئی 2023 کو ممبر پی ٹی اے اور 25 مئی کو 2023 کو چیئرمین پی ٹی اے تعینات کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان قوانین اور ضوابط کے مطابق اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، تو ایسے میں ان کو ہٹانا جو ہے وہ قواعد و ضوابط کے خلاف ہے۔ اور اسلام آباد کے جسٹس بابر ستار نے جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کے اوپر اب اپیل دائر کر دی ہے۔ تو جناب یہ ہو گئی آج کے بلاگ کی دوسری اپڈیٹ۔ اب چلتے ہیں آج کی تیسری خبر کی طرف۔ تیسری خبر جناب یہ ہے کہ گنڈا پور نے اب اپنی ہی پارٹی کے اوپر سنگین الزامات عائد کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ہی منافق موجود ہیں، اور پھر دوبارہ وہ اپنی ہی جماعت کے اوپر جو ہے وہ برس پڑے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر گنڈا پور جو ہیں وہ اپنی جماعت کے اوپر برسے اور اپنی ہی جماعت کے لوگوں کو انہوں نے منافق کہا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سے جو ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی ہیں اور جو پارٹی ہے وہ خود ہی اپنی اندرونی تقسیم کا شکار ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو باہر لانے کے لیے جتنی کوشش میں نے کی ہے کسی نے نہیں کی۔ ملکی تاریخ کے بڑے مارچ اور جلسے جو ہیں وہ کیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ریاست سے کوئی لڑ سکتا ہے کیا؟ اب یہی تو ساری بات ہے۔ پی ٹی آئی کو تکلیف ہی اس بات کی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ گنڈا پور جو اپنی اتنی لمبی لمبی مونچھیں ہیں نا وہ لے کر اسٹیبلشمنٹ کے اندر گھس جائیں، جبکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کر کے ٹکراؤ کر کے 9 مئی کو جو انہوں نے بھگتا ہے، جسے اب آج تک یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، اون نہیں کرتے ہیں، تو گنڈا پور کو آگے کر کے یہ قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں۔ گنڈا پور تو آئے ہیں جناب اپنا انجوائے کرنے کے لیے، اپنی وزارت کو، اپنی کرپشن کو، وہ کیوں اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی لیں گے؟ بہرحال انہوں نے کہا کہ گنڈا پور نے کہا کہ جناب عمران خان نے کئی بار مذاکرات کے لیے کہا کہ میں تیار ہوں، یعنی پھر انہوں نے مان لیا اس بات کو کہ ان کو منہ لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کو گرایا گیا، کیا اس کے ذمہ دار افغان مہاجرین تھے؟ اب اسی کے ساتھ جڑی ہوئی خبر میں آپ کو بلکہ بتا دیتی ہوں کہ گنڈا پور صاحب جو اپنی یہ چیزیں انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں نا، تو ابھی لیٹسٹ تازہ ترین خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے اندر کروڑوں روپے کی بے قاعدگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی آڈٹ رپورٹ 2024-2025 میں کروڑوں روپے کی بے قاعدگیوں کا انکشاف جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق محکمہ پانی بلوں کی مد میں 36 کروڑ روپے کے بقایا جات وصول کرنے میں ناکام رہا ہے، جبکہ صوبے بھر میں 49,622 واٹر کنیکشنز، اور 2023 اور 24 میں بھی انہوں نے کیا تھا کہ 2,72,44,000 سے زیادہ کے جو پانی کے بلز ہیں وہ انہوں نے وصول کیے، کرپشن کی، اور وہ پیسہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اس کے علاوہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے اندر جو ہے آئسکو کو انہوں نے 20 لاکھ روپے سے زیادہ کی جو ادائیگی ہے اس کا انکشاف ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جناب جو قبائلی اضلاع ہیں ان میں ترقیاتی سکیمز میں کانٹریکٹرز کو 5 کروڑ 70 لاکھ روپے کی اضافی ادائیگیاں کی گئی ہیں۔ مہمند کے اندر 2 ارب 94 کروڑ 50 لاکھ کے ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے ہیں، اور ان ترقیاتی منصوبوں کے اوپر 3 کروڑ 79 لاکھ روپے سے زائد جو ہیں وہ خرچ کیے گئے ہیں، اور مہمند میں ترقیاتی منصوبوں میں کانٹریکٹر کو 26.5 لاکھ روپے اضافی ادا کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کانٹریکٹرز کو بولی کی سیکیورٹی کی مد میں 46 لاکھ روپے کی پیشگی ادائیگیاں کی گئی ہیں۔ تو یہ جو سارے پیسے کا خرد برد ہے یہ بھی میں نے پورے فیکٹ اینڈ فگرز کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب چلتے ہیں آج کی اگلی خبر پہ۔ اگلی خبر تو آپ تک پہنچ گئی، بہت ہی شور و غوغا ہو رہا ہے، ہر طرف شور مچا ہوا ہے، کچھ لوگ اس چیز کو بڑا سراہ رہے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں آبویسلی ان کی تو چیخیں نکل رہی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں ان کو بطور جج کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو اس چیز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ تو ایک جج ہیں، ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ان کا ایک سکینڈل آیا تھا کہ جناب ان کی ڈگری جو ہے وہ جعلی ہے، تو جعلی ڈگری والے جج کو روک دینا میرے خیال سے ٹھیک بات ہے، لیکن وہ کام ہی کیوں کر رہے ہیں؟ پھر تو ان کا سارا اگلا پچھلا سب کچھ ضائع ہوا۔ بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان پہ مشتمل بینچ جو ہے اس نے اس کی سماعت کی، اور انہوں نے جناب ان کو تب تک اس چیز سے روکا ہے۔ عدالت نے سینئر قانون دان بیرسٹر ظفر اللہ خان اور اوصاف علی کو عدالتی معاون مقرر کر دیا ہے، جبکہ اٹارنی جنرل سے درخواست کے قابل سماعت ہونے پہ
جو معاونت ہے وہ بھی طلب کر لی۔ ایک اور بڑی اہم خبر، اور وہ جناب یہ ہے کہ جنگی جرائم کے اوپر اسرائیل کو کوئی رعایت نہ دی جائے۔ قطر کے اندر اجلاس ہوا ہے اور اس میں سربراہان جو ہیں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے، مسلم ممالک کا یہ مطالبہ ہے کہ جنگی جرائم کے اوپر اس کو بالکل بھی رعایت نہیں دی جانی چاہیے۔ دوحہ کے اندر ہنگامی عرب اسلامی سربراہی اجلاس کا جو مشترکہ اعلامیہ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو قطر کے اوپر انہوں نے بزدلانہ حملہ کیا ہے، اس کی غیر قانونی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ عرب دنیا آخر کب سمجھے گی؟ کیا صرف الفاظ کی حد تک کنڈیم کر دینا کافی ہوگا یا اس کے لیے کچھ پریکٹیکل چیزیں کرنی پڑیں گی؟ اس کا جواب آپ نے مجھے ضرور دینا۔ اور آج شروع کرتے ہیں ابھی آج کی آخری خبر، تو وہ جناب کیا ہے وہ بھی ذرا سن لیجیے۔ تو چلیے جناب، اب آج کی آخری خبر یہ ہے کہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری، ان کے حوالے سے کچھ خبریں سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ ان کا لائسنس جو ہے اس کو منسوخ کرنے کے لیے ایڈوکیٹ عدنان اقبال نے اسلام آباد بار کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ ایمان مزاری کے اوپر ریاست مخالف سرگرمیوں کا الزام ہے، اور ان کے اوپر جو ہے ریاست مخالف سرگرمیوں کا نہ صرف الزام ہے بلکہ ان کا مستقل لائسنس منسوخ کرنے کی استدعا بھی کر دی گئی ہے۔ ایمان مزاری شیریں مزاری کی بیٹی ہیں، بہت بار ان کے ساتھ اداروں نے نرمی برتی ہے، ہر بار ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ہر بار انہوں نے ٹی ٹی پی کل عدم تنظیموں کو اور خاص طور پہ ملک دشمن جو عناصر ہیں ان کے کیسز یہ لڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ایک اور ہے نا، وہ بلوچ خاتون، بلوچ تو وہ نہیں ہے، بلوچیوں کے نام پہ دھبا ہے، تو یہ سارے جو ریاست مخالف مل کر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں۔ تو اب فائنلی ان کے خلاف یہ ایکشن بھی لیا جانے والا ہے۔ تو اب ایمان مزاری سمیت میرے خیال سے جو لوگ بھی بچ گئے تھے یا جن کو یہ خیال تھا کہ ہم رہ جائیں گے، ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی، میرے خیال سے اب وہ پنجابی میں کہتے ہیں رلا پھرنے والا ہے سب کو۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔